طریقت کا مطلب یہ الفاظ ہے، مطلب وہی خدا رسول کی اطاعت، لیکن یعنی خوب سمجھا کے اس کو چلانا ہے۔ یہ الفاظ بعد میں یہ اختراع کیے گئے ہیں، ورنہ طریقت ہو، شریعت ہو، حقیقت ہو، سب ایک ہی مطلب ہے، کوئی خاص مطلب نہیں ہے، اس کا کوئی خاص مطلب نہیں ہوتا۔ اور اس میں جو لوگ زیادہ سوچ میں پڑتے ہیں پھر وہ خدا سے اس کی محبت سے دور ہو جاتے، پڑھے لکھوں پر مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کی قسم۔ ہم یہ اصطلاح صوفیہ کی سمجھے، ہم نفس امارہ سمجھے، نفس لوامہ سمجھے، فنا فی اللہ سمجھے، سیر اللہ سمجھے، سیر فی اللہ سمجھے، فنا فی شیخ سمجھے، اور پتہ نہیں وہ بزرگوں کے وہ جو چیزیں لکھی ہیں، خلاص اس کے لیے سب پھر وہ کہتے ہیں سمجھ میں سارا نہ آیا، فلاں نے اس میں یہ کہا تھا، فلاں یہ کہا تھا، اس کے لیے خدا کا راستہ ایک مصیبت بن جاتا کہ اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مطلب، اس کا کیا مفہوم، اس میں نہ پڑے۔ چاہے کسی حد تک چیز صحیح بھی ہیں اور کچھ صحیح نہیں، اختلاف والی ہیں، اس میں تم کو پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ تم ایک چیز پکڑ لو جو بنیادی ہے، اگر تمہارے دل میں وہ بات گھس گئی، ایک چھوٹی سی بات ہے لیکن وہ ہوتی بہت بڑی بات ہے، اس کی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی، جتنا تفسیر کرو کم ہے، جتنا بیان کرو اس میں کم ہے۔ اللہ کا لفظ 4 لفظ ہے، لیکن اس کی وضاحت بیان کرو، سمندر کے سمندر خرچ کر خدا کی معرفت ختم ہو سکتی ہے، خدا کے کمالات کی انتہا نہیں، خدا کے علوم کی انتہا نہیں، لیکن لفظ 4 ہیں۔ تو ایسے ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ کے دل میں بس وہی آ جائے، اس میں تم کو خدا، رسول، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب کچھ مل جائے گا، اور دل سے لگے رہو گے۔ کالج میں پڑھتے تو پڑھتے رہو، کاروبار ہے تو کرتے رہو، تمہارا کام چلتا رہے گا، یہ نہیں کہ جا کے جنگلوں میں جا کے بیٹھو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، یہ چیز منع ہے اسلام۔ تو وہ کون سی بات ہوئی؟ بات دل میں یہ ہو کہ بس میں نے خدا رسول کو راضی کرنے والے کام کرنے، جس چیز سے خدا رسول ناراض ہے وہ کام نہیں کرنا۔ اگر یہ تمہارے دل میں بیٹھ کے تم کو اللہ راضی ہو گیا، تم کو سب کچھ اللہ عطا کر دے گا۔ اگر الفاظوں کی دنیا میں گئے تو تمہارے ایک مصیبت پیدا ہو جائے گی، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، فلانی اصطلاح میں لکھا ہے، مصر والوں نے یہ لکھا ہے، اور یہ طالب علم یہ لکھا ہے، کشف المحجوم میں اس کا مفہوم ایسی چیزوں میں نہ پڑے۔ آپ کے لیے پھر کہ مجھے تو بہت مشکل ہے اس کا سب کا سمجھنا، تو میں تو نہیں چل سکتا، تمہارا وہ عزم، تمہاری وہ ہمت ختم ہو جائے گی۔ آپ کو کہ یہی چیزیں اگر ضروری ہوتی تو ان پڑھ لوگ اولیاء اللہ ہوتے کبھی؟ عالمون کی بیعت کی تاریخ آپ کو ثابت کرے، جب خدا فیض دل پہ کھولتا ہے اثر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک تعلیم ہوتی ہے الفاظ کے ذریعے، یہ بھی بہت برکت رحمت ہے۔ ایک اس سے بڑھ کر اگر فیض کھل جائے تم پر تو وہ تو پھر قسمت سے ہی ہوتا، وہ تو بس آپ کے دل میں یہ بات اگر بیٹھ جائے، کیونکہ لوگ آج کل بہت ایسے ہیں، پڑھے لکھوں کے خط آتے ہیں، بعض لوگ کسی چیزوں میں پڑھے ہوئے کتابیں اٹھا کے ڈولے میں، لیکن پلے ان کے خاک نہیں پڑا۔ ہاں، حاصل وصول کچھ نہیں، حاصل وصول اتنا ہوا کہ پریشانی اور دماغ جو سب منتشر ہو گیا، اور بعض اس میں ایسے میں کفر میں بھی مرے ہیں، طریقت میں شریعت کی حد سے نکل گئے، خدا رسول کی محبت کے مال میں جو آقا کی زمانے اس کو اتنا قبول نہیں کیا جتنا دوسرے کی باتوں کو قبول کیا۔ وقتی طور سے اگر انسان نے کچھ برکت کے کسی بزرگ کا وظیفہ پڑھ لیا، کوئی دروشی بزرگوں کے پڑھ لیے برکت کے لیے، لیکن زیادہ فضیلت اور ضروری اور زیادہ رحمت والے وہی لفظ ہیں، وہی دعائیں ہیں، وہی درود ہیں جو آقا کی زبان مبارک سے نکلے، ان پر جم جانا چاہیے۔ نہیں، ان کو اتنا پسند نہیں کرتے، کہتے یہ فلانے اس کو لگے 24 گھنٹے درود تاج کو لگے ہوئے، درود اکبر کو لگے ہوئے، پتہ نہیں درود لکھیے، پتہ نہیں کیا، کبھی پڑھ لو برکت کے لیے، لیکن زیادہ وہی پڑھو جو نماز والا درود ہے، جو آقا جی کی زبان سے نکلا، وہ کبھی برکت کے لیے پڑھ لیا۔ جیسے ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں برکت کے لیے، اور اس کو آسان کر دیا اس لیے باقی درود وہی افضل ہے۔ اس لیے کیا کہ لوگ کاروباری بہت ہیں، ان سے لمبا درود زیادہ پڑھا نہیں جاتا، پھر دھیان دینا پڑتا ہے، تو اس نے جیسے دفتر میں بھی کام یہ کرنا یہ بھی کرنا، تو ہر طرف توجہ نہیں، تو چھوٹا درود اپنا کام بھی کرتا رہے، لکھتا بھی رہے، اپنے کوئی کتابیں بھی پڑھتا رہے، صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہے گا۔ نہ ہونے سے تو اچھا ہے نا،
اور درود ابراہیمیہ پڑھے گا تو پھر وہ الفاظ زیادہ ہیں تو ادھر دھیان دے گا تو پھر اس کا لکھنا پڑھنا اس میں فرق پڑے گا. اس لیے یہ چیزیں بہت محنت کرنی چاہیے کہ زندگی سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہیے. زندگی میں سب سے بڑا فائدہ آپ کو یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کا خدا سے اور نبی سے رابطہ پیدا ہو اور محبت کا طرف. پھر سب کچھ تمہارا، دنیا تمہاری، آخرت تمہاری، سب کچھ تمہارا. محبت کے بعد انسان فنا خود ہی ہو جاتا ہے. پھر خود ہی جو چاہتا ہے بغیر دعا کے بھی اگر اس کا خیال بھی ہوتا ہے وہ کام ہونے شروع ہو جاتے ہیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کی. ایسے ہوا ہے نا، آقا کے وقت ہوا ہے، آقا کے بعد ہوا ہے، اور بعضوں کا اب بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، جو منہ سے نکلتا ہو جاتا ہے. اللہ کی قسم. تو اس لیے کہ دروشی سے زیادہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اتنا بڑا وظیفہ کیوں بعض لوگ کچھ ایسے غفلت میں ہیں، کوئی خاص وظیفہ چاہیے. اس سے بڑا خاص ہو سکتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلی، اللہ اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں. ہاں تم کو اثر نہیں مل رہا دوسری بات ہے. اس سے بڑا وظیفہ ہو سکتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی خاص وظیفہ ہو، خاص چلا. یہ وہمی بات ہے. آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کچھ بات چیت ہوئی تو کہا اللہ تعالیٰ مجھے کچھ ایسا ذکر بتا کچھ. خدا نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. کہا کچھ یہ تو سب لوگ پڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زمین آسمان ساتوں ایک طرف رکھ دی جائے پلے میں، لا الہ الا اللہ ایک طرف، یہ لا الہ الا اللہ بھاری رہے گا. اس سے بڑا وظیفہ. ہاں تم کو اثر نہیں ملا، تمہارے ذہن میں بات نہیں بیٹھی سمجھا، اب تم کو خاص وظیفہ چاہیے. ایسی باتیں کرتے ہیں جی. ہاں آقا جی نے کیا کہا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی. افضل اگر میں نے یا کسی نبی نے کوئی کلام کیا ہے لا الہ الا اللہ کہا ہے. دیکھا افضل ما قلت، اگر افضل کوئی بات میں محمد مصطفیٰ نے کہا ہے. والنبیون من قبلی، جو آ کے جا چکے ہیں جتنے، ان سب نے اور میں نے کوئی افضل کلام کیا ہے وہ لا الہ الا اللہ کا لفظ کہا. مطلب کتنا بڑا وظیفہ. اس کو کچھ نہیں سمجھتے. اس میں تم کو خدا ملے گا، اس میں تم کو بہت کچھ ملے گا. اس کا فیض جاری ہو گیا، زمین آسمان تم کو نظر ہی نہیں آئے گا. فیض ہر طرف اللہ ہی اللہ نظر آئے گا. پھر اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں، وہ جس کو ہوں گی اس کو پتہ چلتا ہوگا. کبھی ہوش میں ہے کبھی بے ہوش ہے. ہاں جی، کہ وہ الفاظ کی دنیا سے تخیل ہے، وہ تو حقیقت تجلیات اس کے سامنے چلتی ہیں، جس کو کبھی ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں. کبھی خود بخود ہنستا ہے کبھی خود بخود روتا ہے، کبھی خود سب کچھ کھو کے بیٹھ جاتا ہے. نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ کچھ ہے، گم ہے، گنگ ہے. تیری عاشقوں کی نماز میں نہ رکوع ہے نہ سجود ہے، فقط ایک ترک وجود ہے. اسی نقشے کو کسی نے کھینچا، اس کو ایسے ہو گیا. پڑھا لکھا تھا. نماز کی حالت میں آپ ادھر ادھر بول سکتے ہیں. جیسے نماز کی حالت سے اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت تجلیات کی شروع ہو گئی. اس کو ایک پڑھا لکھا انسان ہے امریکہ میں، اس کو لے گیا ڈاکٹر تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی تو بات نہیں کرتا، خاموش رہتا ہے. یا کوئی شعر پڑھ لیتا ہے محبت کی، یا رو لیتا ہے خاموش. اس نے کہا بالکل صحیح ہے. اچھا بھلا ہوائی جہازوں کے ادھر کام کرتا ہے، افسر اچھا خاصا افسر. پھر کچھ عرصے کے بعد اس کی زبان کھلی کہ جس فضا جس فیض میں وہ تھا، پھر اس نے کچھ لکھنا شروع کیا. کتابوں سے تو لکھا، لکھنا شروع کیا. کب تلک وصل رہا یاد نہیں کہ میں کہاں گیا تھا، میری کیا کیفیت. کب تلک وصل رہا یاد نہیں، کب ہوئے تم سے جدا یاد نہیں. یاد ہے کہ تیری بزم میں پہنچے تھے مگر پھر کیا ہوا بعد صبا یاد نہیں، یاد نہیں، یاد نہیں. حیران ہو گیا. عجیب کلام. اس چپ کے بعد آج بولا، اس چپ نے کچھ دکھایا. اس چپ میں جو کوئی بات تھی. تو بہرحال یہ رستہ کچھ ایسے، اس رستے پہ چلنا ہے تو شریعت کے بعد کوئی فرق نہیں ہے. ایسے سمجھو، ویسے مجھے مثال دینی نہیں آتی ہے، میں بھی کچھ ایسے ہی تمہاری طرح.